ہم میں سے ہر آدمی مختلف ایسے گناہوں میں گرفتار ہے. ہم ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوڑ نہیں سکتے. یہی بات ہے نہیں. سود خور سود سے توبہ کرنا چاہتا ہے, کلمہ پڑھے تو کرنا چاہتا ہے, کوشش کرتا ہے, گناہ سے بچ نہیں سکتا. بد نظری والا بد نظری سے نہیں بچ سکتا, غیبت والا غیبت سے, حسد کرنے والا حسد سے, طرح طرح کے گناہوں میں جتنے حضرات مبتلا ہیں, ہم ان گناہوں سے باوجود چاہت کے, باوجود خواہش کے بچ نہیں سکتے. تو سوال ہوگا, کیا ہمارا دین اتنا مشکل ہے؟ اللہ نے تو یہ کہہ دیا, ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی. حضور نے فرما دیا, الدین یسرن, دین آسان ہے. جب دین آسان ہے تو دین کے تمام حکموں پہ چلنا آسان ہے. کیا ہے؟ اب ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو میں آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. آخر میں آپ کو 1 کروڑ کا یہ نسخہ و وظیفہ بتانا چاہتا ہوں, جو اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ ہر گناہ سے انشاءاللہ یہ رکے گا, اللہ کے ہر حکم پہ چلے گا, حقیقی مسلمان بنے گا. ہماری مثال ایک حکایت آئی ہے کتابوں میں, ان 2 آدمیوں کی طرح ہے. 2 آدمی تھے نا, ایک ساتھی راستے میں لیٹا ہوا تھا اور دوسرا دوست بیٹھا ہوا ہے. اوپر بیر کا درخت ہے, بیر کے درخت سے ایک بیر کا دانہ گرا اور جو لیٹا ہوا تھا اس کے سینے پہ آ کے لگا. اب راستے سے ایک مسافر جا رہا ہے, وہ اسے پکار رہا ہے, او مسافر بھائی میرے پاس ایک کام ہے, بس ضروری کام ہے. وہ جب قریب آیا کہنے لگا, یہ بیر جو میرے سینے پہ پڑی ہے نا, اس کو میرے منہ میں ڈال, اسے میرے منہ میں ڈال. اس نے وہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی اور پھر کہنے لگا, بدبخت ایسا ضروری کام تو نے مجھے بلایا, تیرے ہاتھ شل نہیں ہے, تو صحیح سالم آدمی اپنے منہ میں کیوں نہیں ڈالا؟ اور پھر وہ جو آدمی دوسرا بیٹھا ہوا تھا اسے کہنے لگا, تیرا دوست ہے, تو اس کے منہ میں ڈال دیتا یہ دانا اور یہ کھا لیتا, اس نے مجھے جو بلایا, تم دونوں کوئی پاگل ہو. وہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا, زبان بند کر, مجھے زیادہ نصیحتیں مت کر, اس لیے کہ پرسوں میں راستے میں لیٹا ہوا تھا, ایک کتا آیا اور اس نے میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا, اس نے روکا نہیں ہے. اس نے روکا. ہماری مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, گناہ سے رکنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. اس لیے یاد رکھو, دنیا کا بڑے سے بڑا پیر, بڑے سے بڑا ولی, حتیٰ کہ نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک مخاطب خود اپنے اندر تبدیلی نہ لانا چاہے. اس لیے آپ ارادہ کرو گے, کیا کرو گے؟ ارادہ کرو گے, اللہ کی رحمت تمہیں کھینچے گی, سارے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. قرآن سے یہ ضابطہ نکلتا ہے. یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے, کیا ہے؟ زلیخا مصر کی بادشاہ کی بیوی ہے, اور مصر کا حسن ویسے مشہور, پھر بادشاہ کی گھر والی کتنی حسین ہوگی, کتنی بناؤ سنگار والی ہوگی. اور یوسف علیہ السلام نبی ہیں, جوان ہے, خوبصورت ہے, 7 دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, اور زلیخا بلا رہی ہے, یوسف میری پاس آؤ. یوسف علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے, صرف خواہشوں سے گناہوں سے نہیں بچ سکتے, صرف آرزو کرنے سے نہیں, کچھ کام کرنا پڑے گا, ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, کچھ حرکت و نقل کرنی پڑے گی, تب رب کی رحمت جوش مار کے تمہیں گناہوں سے روکے گی. اگر یوسف علیہ السلام سمجھ جاتے 7 دروازے بند تالے لگے, بچ نہیں سکتا, کیسے بچوں؟ یوسف نے کام کیا. کیا کیا؟ علماء فرماتے ہیں دروازے کی طرف دوڑے. دوڑنا یوسف کا کام تھا. مولانا روم فرماتے ہیں دروازوں کے تالوں کو توڑنا رب کا کام تھا. اور سود میں مبتلا مسلمان, اور بدنظری میں مبتلا مسلمان, اور جھوٹ میں مبتلا مسلمان, اور نافرمانیوں میں مبتلا مسلمان, تو ذرا قدم تو اٹھانا, اللہ کا ولی بننے کا ارادہ تو کر, حقیقی مسلمان ہونے کا ارادہ کر, قدم اٹھا. اللہ تمہیں ایسے ہی اٹھائے گا جیسے چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے, شروع میں چل نہیں سکتا, ہم اسے چلاتے ہیں, ہاتھ سے پکڑاتے ہیں, کبھی گرتا ہے, کبھی سنبھلتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی سنبھلتا ہے, یوں چلتے چلتے وہ چلنا سیکھ لیتا ہے. ایسے ہی کبھی تم گرو گے, گناہ ہوں گے, پھر توبہ کرو, پھر سنبھلو, پھر گناہ ہوں گے, پھر سنبھلو, یوں ایک دن آئے گا تم حقیقی مسلمان ہوں گے. لیکن اس کے لیے آپ نے 3 کام, یہ آخری خلاصہ اور مغز بتانے لگا ہوں. اسلام پہ کیسے آئیں گے, پورے مسلمان کیسے ہوں گے, پورے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے, اس کے لیے آج کے بعد ہر روز رات کو 10 منٹ
آپ نے اللہ کو دینے. کس کو دینے؟ سوتے وقت کیا کرنا ہے؟ جن گناہوں سے تم بچ نہیں سکتے نا، یوں کرو، جب بستر میں لیٹ جاؤ، کوئی نہیں، ایک تم ہو، ایک تمہارا رب ہے، ہاتھ اٹھاؤ، شروع میں اللہ کی تعریف کرو، پھر محبوب کی کبریا پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد یہ کہو اے اللہ، آپ کو پتہ ہے میں بڑا نافرمان ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں، میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا نادان ہوں، میں بڑا جاہل ہوں. اپنے سارا کھٹا چھٹا اللہ کو تو پتہ ہے، سارا کھول کے اللہ کو بیان کرو. زناکار بیان کرے میں زانی ہوں، چور کہے میں چور ہوں، قاتل کہے میں قاتل ہوں، سارا کچھ بیان کرے، اور ساتھ ہی بھی اللہ آپ کو پتہ ہے میں بچنا چاہتا ہوں لیکن کمزور ہوں، نفس و شیطان طاقتور ہے، وہ مجھے ورغلا کے پھر پھسلا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. یا اللہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے میں توبہ کروں گا کل پھر توبہ ٹوٹے گی، لیکن میں توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما. اللہ آئندہ کے لیے میری مدد فرما، میں نہیں بچ سکتا، آپ بچائیں گے میں بچوں گا، آپ توفیق دیں گے تو میں بچ جاؤں گا، میں ارادہ ہی کر رہا ہوں. خدا کی قسم تم 40 دن تو دور کی بات ہے، 10 دن یہ کام کرو، اور ساتھ اس دعا میں یوں بھی کہو. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تمہیں. اگر آپ دیہات میں گئے ہوں تو دیہاتی علاقوں میں جو چروائے ہوتے ہیں ان کے ریوڑ میں کتے ہوتے ہیں بڑے سخت. آپ اگر اس کے قریب جاؤ اور کتا آپ کے پیچھے لگ جائے تو کتے سے بچنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہو ڈنڈا آپ کے پاس ہو، خود آپ کتے کو مارو تو اس میں خطرہ ہے شاید کتا آپ کے اوپر حاوی ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچائے. اور دوسرا طریقہ بڑا آسان ہے، آپ آواز دو گھر کے مالک کو، گلہان فلاں صاحب فلاں زید امر بکر جس کے ریوڑ ہے اور جس کا وہ کتا ہے، اپنے کتے کو سنبھالو، روکو. وہ سیٹی مارے گا، وہ یوسر آواز دے گا، کتا دم مار کے مالک کی طرف آئے گا، مالک کی طرف آئے گا. کیوں آپ کی کو اللہ یہ نفس اور شیطان یہ دونوں تیرے کتے ہیں، یہ دونوں میرے پیچھے لگے ہیں، میں کمزور ہوں، آگے میں دوڑ کے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ مجھے گرانا چاہتے ہیں، یا اللہ انہیں باندھ کے رکھ اور مجھے بچا لے. خدا کی قسم تم مانگو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت تمہارے پاس ہوگی. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہے تخم ڈالنا. کیا ہے؟ صرف تخم سے کام نہیں ہوتا، پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے. تخم کسی نے ڈالا، اچھا بیج لایا، بارش نہیں ہوئی، پانی نہیں دیا تو فصل نہیں ہوگی، پھل نہیں لگیں گے، اس لیے پانی بھی دینا ہے. تخم یہ ہے توبہ استغفار، 10 منٹ ہر روز ان الفاظ سے جیسے میں نے کہا. اور پھر اس کو پانی کیسے دینا ہے؟ اس کو پانی یوں دینا ہے، کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اللہ والے کا تلاش کرنا ہے. اللہ والوں سے دنیا خالی نہیں ہے، جس دن نہیں ہوں گے قیامت آ جائے گی. اور ان کی نشانیوں ڈھونڈ کے 2 نمبریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی نشانی ہے وہ شریعت کا پابند ہو، شریعت کا. دوسری نشانی ہے دنیا کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو. تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اصلاح کے فن کو جاننے والا ہو. چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے مریدین اور اس کے 2 احباب میں اکثر ایسے ہوں جو گناہوں سے بچنے والے ہوں. اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا اثر آپ پر یوں ہوتا ہے کہ آپ کا دل دنیا سے متنفر ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری کی فکر غالب ہوتی ہے. ایسے اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ان سے ذکر اذکار لو. یہ ذکر کا پانی دینا ہے، ذکر کا پانی دن کو دینا ہے اور رات کو یہ تخم ڈالنا ہے. یہ 2 کام تم کرو، گارنٹی میں رہتا ہوں تم حقیقی مسلمان ہوں گے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حقیقی معنوں میں اسلام کا پیغام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.